تو اللہ نے بتایا، مسلمانوں کو تسلی دی کہ آج ان کو مذاق اڑانے دو، جب ان کی موت کا وقت ہوگا نا تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے جو خدا کا نافرمان اور خدا کا باغی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ مطلب یہ کہ یہ سیٹ اپ اسی طرح چلتا رہے گا، یہ کافر لوگ اسی طرح مذاق اڑاتے رہیں گے اور اسلام کو فالو نہیں کریں گے، لیکن ہوتا کیا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء احدہم الموت، جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے۔ اذا کے بعد جب ماضی آئے نا تو یہ فیوچر ہی کے معنی میں ہوتا ہے، کہ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے جب ایسا ہو۔ تو اذا جاء احدہم الموت، جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے، قال، تو یہ کافر کیا کہتا ہے، رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ دیکھیں موت کی ایک کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جس میں مرنے والا پورے طور پر اس دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن ایک کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جس میں وہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں ہوتا ہے، برزخ اور اس دنیا کے بیچ میں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم جب سوتے ہیں تو ہماری 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک، ہم جب سونے کے لیے لیٹے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے تھوڑی دیر میں ہم سو جائیں گے، لیکن مکمل دماغ بیدار ہوتا ہے اور اسی دنیا سے ہمارا کنیکشن ہوتا ہے۔ ایک کنڈیشن وہ ہوتی ہے ہم گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، اس وقت ہمارا اس دنیا سے کنیکشن بالکل ختم ہو جاتا ہے، خواب کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بین النوم والیقظہ، بیچ کی حالت ہوتی ہے جس میں انسان آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا اس دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا خواب کی دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے نا تو اس کی بھی یہی 3 کنڈیشنیں ہوتی ہیں۔ تو ایک بیچ کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جس میں وہ برزخ کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کو تھوڑا سا اس کا کنیکشن ہوتا ہے۔ تو جب وہ مرنے لگا ہوتا ہے، بالکل اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، تو اس کو پھر آخرت کی ہولناکیاں، فرشتے اور وہ تمام وعدے جو اللہ نے کیے وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں قرآن میں اور احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی، اور اللہ نے یہ اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ اس وقت کافر کا ایمان مقبول نہیں ہوگا اور گناہگار کی توبہ مقبول نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ کنڈیشن ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ان میں جب کسی کے پاس موت آتی ہے اور وہ برزخ کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کو یقین آ جاتا ہے کہ وہ فرشتے آ رہے ہیں میری روح کو قبض کرنے کے لیے اور عذاب کے فرشتے آ رہے ہیں، تو کیا کہتا ہے، رب ارجعون، اے میرے رب تو مجھے واپس لوٹا دے، لعلی، شاید کہ میں، شاید سے مراد ہے یعنی یقیناً۔ یہ ہم جب کسی سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ یقینی چیز کو بھی شاید سے تعبیر کیا جاتا ہے، تاکہ میں اعمل صالحا، میں نیک عمل کروں، فیما ترکت، اس زندگی میں جو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اے اللہ تو مجھے ایک مہلت دے دے، میں اب دوبارہ نیک زندگی گزاروں گا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اب تجھے دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی۔ انہا کلمتن، یہ ایک کلمہ ہے، ہوا قائلہا، جس کا یہ کافر کہنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اصل میں اللہ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں توبہ سے۔ آپ جتنے بھی بڑے گناہگار ہو، آپ نے ساری زندگی کفر میں گزاری، جب تک موت نہیں آئی ہے، آپ اگر اللہ سے یہ کہہ دیں کہ اللہ تو مجھے مہلت دے دے، میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، تاکہ اب تک جو میری زندگی گزری ہے نا میں اس کی اصلاح کر لوں اور میں دوبارہ وہ برائی نہ کروں، تو آپ موت سے پہلے جب یہ جملہ کہتے ہیں نا، اللہ کی نظر میں اس جملے کی بڑی ویلیو ہے۔ قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے بہت ویٹ ہے اس جملے کا، تو اللہ کی نظر میں اس جملے کا بہت وزن ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی، یا عبادی لو بلغت ذنوبکم عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی، اے میرے بندو اگر تمہارے گناہ زمین اور آسمان کا خلا پل کر لے اور پھر تم مجھ سے توبہ کرو، میں معاف کر دوں گا اور میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، ایک شہید کا قطرہ زمین پہ، خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے، اور ایک گنہگار کی توبہ سے، گنہگار جو ہے جو توبہ کر رہا ہو اس کی آنکھوں سے نکلا ہوا قطرہ، اللہ کے خوف سے آنکھوں سے نکلا ہوا قطرہ۔ تو ایک توبہ کا جو لفظ ہے نا، جو آپ زبان سے نکالتے ہیں کہ اللہ جو کچھ ہو چکا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، یہ اتنا وزنی جملہ ہے اللہ کی نظر میں کہ یہ آپ کے ساری زندگی کے گناہوں کی دیواروں کو ڈھا دیتا ہے۔ یہ تو اللہ اس توبہ والے جملے سے کمپیئر کر رہے ہیں اس کافر کی توبہ یا اس گناہگار کی توبہ جو موت کے وقت ہوگی،
اس میں اللہ فرماتے ہیں کلا، اب اس جملے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، انہا کلمتن، اس کی بس اتنی ویلیو ہے کہ یہ ایک کلمہ ہے، ایک جملہ ہے، ایک سینٹنس ہے۔ کلمہ سے مراد جو اصطلاح میں جس کو کلمہ کہتے ہیں وہ نہیں، عربی کی گرامر کی اصطلاح میں تو کلمہ ورڈ کو کہتے ہیں، یہاں کلمہ سے مراد کلام، یہ محض ایک کلام ہے، ایک سینٹنس ہے، ہوا قائلھا، جو اس کافر کی زبان سے نکلا ہے، اس سے زیادہ میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، حالانکہ نکلا کتنے اخلاص کے ساتھ ہے، وہ دل کی گہرائیوں سے کہہ رہے کہ میں واقعی سچی توبہ کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور اب اس کے بعد ایک پردہ ہے، یعنی اللہ نے اس حیات کو جو موت اور آخرت کی زندگی کے بیچ والی حیات کو پردے سے تعبیر کیا، کیونکہ یہ ایسا پردہ ہے جس میں نہ آپ ادھر جا سکتے ہیں نہ آپ آخرت کی زندگی کی طرف جا سکتے ہیں، یعنی ریورس نہیں ہے، تو اس لیے اس کو پردے سے تعبیر کیا کہ اب اس میں واپس نہیں لوٹ سکتے، آپ آڑ کھڑی کر دی ہم نے موت اور اس دنیاوی زندگی کے درمیان۔ دیکھیں یہاں برزخ، ایک تو برزخ زندگی ہے نا جس کو اصطلاح میں قبر کی زندگی کو برزخ کہا جاتا ہے، یہاں برزخ سے مراد ہے آڑ، یعنی ایک ایسی آڑ ہے کہ جو ہم نے آخرت کی زندگی اور اس دنیا کی زندگی کے درمیان قائم کر دی ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ، اور ان کے درمیان ایک برزخ ہے، یعنی آڑ ہے، إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جس دن یہ لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی اب اس کو زندگی اسی دن میں ملے گی، اس سے پہلے اب تجھے میں دوبارہ یہ زندگی نہیں دے سکتا جو میں نے تجھے دنیا میں دی ہوئی ہے، اب تو لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، ایک تسلی ہوتی ہے کہ شاید بھائی دوبارہ اللہ نے کہہ دیا کہ تجھے زندگی ملے گی، تو ہو سکتا ہے اس زندگی میں اس کو دوبارہ مہلت دے دی جائے، تو اللہ کہتے ہیں نہیں، اب جو برزخ جب ختم ہوگی، برزخ کی حیات، اور اس کے بعد جو اس کو زندگی ملے گی تو اس میں کیا حال ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب سور میں پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی آپس میں نسب نہیں ہوگا، یعنی ایسا نسب جو ایک دوسرے کے کام آ سکے، کیونکہ وہ نسب جو کام ہی نہ آ سکے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ یہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، کوئی ایک دوسرے سے خیریت پوچھنا، کہ مدد کرنا باب تفاعل ہے نا، تو کوئی ایک دوسرے کے کام بھی نہیں آئے گا۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس کامیابی اور ناکامی کا ایک ہی معیار ہوگا، وہ کیا ہے کہ جس کا ترازو بھاری ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں پورے کامیاب، نیکیوں کا پلڑا جھک گیا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، برائیوں کا پلڑا جھک گیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ نیکیاں تو ہر شخص کے اعمال میں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو نیکی لے کے ہی نہیں آیا تو وہ جہنم میں جائے گا، نہ نہ نہ، کچھ اچھے کام تو ہر برے آدمی نے بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کی برائی کا پلڑا جھک گیا، نیکیاں ہلکی پڑ گئیں اس کی، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو ہلاک کر دیا، اپنی جان کی طرف سے خسارے میں پڑ گئے۔ وہ خسارہ کیا ہے؟ فی جہنم خالدون، ہمیشہ اس جہنم میں پڑے رہیں گے یہ۔ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلسائے گی، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں بگڑے ہوئے چہروں کے ساتھ ہوں گے۔ جب ایسا شدید عذاب ہوگا، ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور آگ ان کے چہروں کو جلائے گی، تو اللہ پھر ان سے کہے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیات